السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ اور ہم کر رہے ہیں سورہ المعارج، اور آج ہم آیت نمبر 29 سے 44 تک کریں گے۔ پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ اگر ہم اس پوری سورت کو دیکھیں تو اس سورت کا آغاز ایک سوال سے ہو رہا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ عذاب کب آنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ کچھ آیات ایسی آتی ہیں جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عذاب کی شدت کیا ہوگی، نوعیت کیا ہوگی، اور وہاں پر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں کچھ ایسے کیریکٹرسٹکس بتائے گئے کہ کن ایریاز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کام کریں گے تو ہمارے لیے آسانی آئیں گی۔ جیسے دیکھیں صبر جمیل کی بات کی گئی، سب سے پہلے ہم اپنے اندر صبر لے کر آئیں، پھر اس کے بعد نمازوں کی بات کی گئی، پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے جو بھی افراد ہیں جن کو ضرورت ہے ان کو ہم نے کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ پھر ہماری ایک کوالٹی
یا جو ایک ٹریٹ جو کہ ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے اس کی بھی بات کی گئی، جو کہ ہماری جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے ہم خود غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 29 سے آج ہم شروع کریں گے، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی سلسلہ جاری ہے جہاں پہ ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اور کن ایریاز پہ ہم نے کام کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہماری آخرت میں وہ جو عذاب کے باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں ہم ان سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 29 میں آ رہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی ضمانت دی جو اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شرم گاہ کی جو حفاظت کرنا ہے یہ بہت ہی اہم کوالٹی ہے، بہت انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں جیسے جیسے ہم اس دور میں جو رہ رہے ہیں اور ہم اپنی مشکلات کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے کہ کیسے اپنی اس کی جو ہے نا شرم و حیا کی حفاظت کی جائے۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بہت ہی فحش کام ہے اور بہت ہی زیادہ برا عمل ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس راستے کی طرف جانے کے جو طریقے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اس سے دور دور رہو۔ اسی لیے بہت سے افراد جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں سختی ہے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ دل چاہ رہا ہے کیجول طریقے سے رہ رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ایک دم آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی میں تو بہت سی مشکلات آ گئی ہیں اور بہت زیادہ میں کرائسس آ گیا ہے، بلکہ ہمیں یہی طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ راستہ جو کہ کسی بڑی برائی کی طرف جاتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو روک لو، سد ذرائع، یعنی تمام ان راستوں پہ بند باندھے گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مرد اور عورت کو کمبائنڈ سسٹم میں رہنے سے منع کیا گیا، اسی طرح سے لباس کی کچھ لمیٹیشن دی گئی، مردوں کے لیے اپنے لیول پہ ہیں اور خواتین کے لیے اپنے لیول پہ ہیں۔ اسی طرح اگر مرد اور عورت نے مل کر کہیں کام کرنا ہے اس کا کوئی سٹینڈرڈ بتا دیا گیا کہ وہ کیسے کرنا ہے، گفتگو کیسے کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بہت بڑا چیلنج جو اموڈسٹی کا آتا ہے یا یہ جو ہماری سارے یہ مسائل ہیں جس میں ہم اپنی شرم گاہ کی حفاظت نہیں رکھ سکتے، وہ ہمارے سوشل میڈیا سے آتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب دو افراد آپس میں کہیں ملتے ہیں نا تو ان میں ملنے کی ایک جھجک بھی ہوتی ہے، اور اس جھجک کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کچھ پردہ بھی رکھتے ہیں، تھوڑا ٹائم بھی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا بھی لیتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا اس وقت ہمارے لیے کتنا بڑا ڈیلیما بن چکا ہوا ہے، کیونکہ اس پہ آپ جو مرضی لکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہائی سٹیکس نہیں ہے، حالانکہ سٹیکس بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہی چیز ملٹیپلائی ہو کے کہیں تک بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک سکرین کے سامنے بیٹھے کوئی بات لکھ رہے ہیں، کوئی تصویر شیئر کر رہے ہیں، اپنی کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اگر ہم نے وہ اپلوڈ کر دی تو اس کے ساتھ جو ہٹس اینڈ لائکس ہمیں آ رہی ہیں یا جو لوگ ہمیں ہماری تعریف کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی ایک سیلف اسٹیم کو ہم اپنے بوسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ جو مسائل ہماری زندگی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا جب آپ کسی کالج یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اگر کسی سے دوستی بھی کرنی ہے تو ظاہر ہے نکلنا پڑے گا، چھپ کے آنا جانا پڑے گا۔ لیکن اب تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، فون آپ کے پاس ہے اور آپ اس سے ویڈیو کے ذریعے یا بہت سارے چیٹ فورمز کے ذریعے کسی بھی طرح سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا یوز کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اپنی گھر کے اندر جو مرد اور خواتین کے ساتھ جو انٹریکشنز ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر جیسے ہمیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے، اور آج کل کے دور میں جو اس سے بھی بڑا چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ LGBTQ کے موومنٹس کے ذریعے آ رہا ہے، جس میں سیم سیکس کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ پوری دنیا میں کتنے ہی ممالک ہیں جن کے لیگل سسٹم میں یہ سب کچھ آ چکا ہوا ہے، اور باقی ممالک کے اوپر ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ وہ بھی ان موومنٹس کا حصہ بنے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں محتاط رویے کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کی جائے، اور اس کے لیے جو ہمیں طریقے بتائے جاتے ہیں ہمیں
ہمیں ان کو صحیح طرح سے اڈاپٹ کرنا چاہیے، جیسے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے لباس کو درست رکھنا، اپنی گفتگو کو درست رکھنا۔ بہت سے آج کل کے نوجوان نسل جو ہے، جب ہم اس کا انسٹاگرام کے ان کی کوئی چیٹس آپ دیکھیں تو شاید والدین بے ہوش ہی ہو جائیں، ان سے برداشت ہی نہ ہو کہ کیسی لینگویج بچے آپس میں استعمال کرتے ہیں، عام گفتگو میں بھی کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ سوشل میڈیا فورمز پہ کیسی کیسی باتیں، کیسی کیسی بحثیں مباحثے ہو رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایول کو ایول سمجھنا نا، یہ سوچنا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ درست نہیں ہیں، ان سے میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اچھا اب میں نے ان سے اپنے آپ کو بچا کے سوسائٹی کا پروڈکٹیو پرسن کیسے بننا ہے، کیونکہ بہت سے جو لوگ افراد ہیں، جب ان کے ارد گرد ہر شخص ایسی لینگویج بول رہا ہے، ہر شخص ایسے معاملات کر رہا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو مس فٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے انرجی کہاں سے لینی ہے، اور اس کے لیے بیسٹ سورس تو قرآن ہے، یا ایسے افراد کے ساتھ کنیکٹ ہونا جو آپ جیسی کمپنی ڈھونڈ رہے ہوں، وہ بھی یہ چاہ رہے ہوں کہ جی ہم اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے بچا کے رکھیں۔ اور پھر شادی کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو سٹیبلائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 30 میں یہی بات آ رہی ہے، سوائے ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے جن کے بارے میں وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال راستے بھی ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حلال راستوں کی طرف چلیں، کیونکہ زیادہ تر افراد کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ حرام کو تو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور جو حلال کام ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا۔ آج کل ہر گھر میں یہی فساد ہے، جب ہماری نوجوان نسل دیکھتی ہے کہ جی ہمارے والدین کتنی مشکلات میں ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو پھر وہ یہ تو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ جو ان کی ایک نیچرل ڈیزائر ہے جو فطرتاً ان کو دی گئی ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کو چینلائز نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے پھر وہ غلط راستے نکالتے ہیں۔ تو اکثر جب بھی میرا ایسی بچیوں سے بات چیت ہوتی ہے، انٹریکشن ہوتی ہے، اور وہ مجھے یہی کہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی فیملی میں کہ خواتین پہ کتنے مظالم ہیں، کتنے ان کے مشکل حالات ہیں، تو میں نے اسی لیے پکا فیصلہ کیا ہے کہ میں نے بس شادی نہیں کرنی۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ وہ مظالم اور وہ برے حالات دیکھ کر آپ نے یہ کیوں نہیں فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو اتنا سکلفل بناؤں گی، اتنا بہترین بناؤں گی کہ میں یہ چین توڑ دوں گی، یہ جنریشنل ٹراما میں آگے نہیں پاس کروں گی، بلکہ اپنی شادی کو بہترین بناؤں گی، اور اپنے آپ کو اتنا سکلفل رکھوں گی کہ اللہ کے حکم کے مطابق صحیح طرح سے جو جس کا جائز حق ہے اس کو دے سکوں۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں ان میں بہت سی باتوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 31 میں آتا ہے، اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے۔ کون سے یہ لوگ ہوں گے؟ اگر کسی نے جو اللہ تعالیٰ نے وارننگز دے دیں، جو راستے بتا دیے، جو طریقے سکھا دیے، اگر جو انسان ان باتوں کو نہیں سمجھے گا، اب وہ اپنے لیے مشکلات آخرت کی پیدا کرے گا۔ تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی باؤنڈری سیٹنگ کریں، یعنی ہم ایسی باؤنڈری تو بنانا چاہتے ہیں جس میں کوئی اور انسان میری ٹیریٹری میں نہ آئے، لیکن کیا ہم نے اپنے لیے بھی کوئی حد بندی کی ہوئی ہے کہ بھئی یہ میری بس ایک باؤنڈری ہے، اس لمٹ سے میں نے آگے نہیں جانا؟ اور آپ دیکھیں سب سے بہترین باؤنڈری تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ آیت نمبر 32 کو دیکھیں، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول اور قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی کوالٹیز جو ہیں بار بار آتی چلی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی امانت جو بھی ہو، اور امانت میں تو بہت کچھ آتا ہے، یعنی ٹینجیبل امانت بھی ہوتی ہے، جیسے کوئی فزیکلی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انٹینجیبل بھی ہوتی ہے، جیسے کسی نے آپ سے کوئی مشورہ لیا، وہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ سے کوئی ایسا سیکرٹ شیئر کیا، آپ کو کہا کہ پلیز کسی کو نہیں آپ نے بتانا، اب آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی ہے کہ میں کم از کم 2-4 لوگوں کو تو بتاؤں، کتنی ہاٹ گوسپ ہے میرے پاس۔ آپ اپنے آپ کو اس وقت کیسے روک کے رکھیں گے؟ تو امانت کا پاس رکھنا، اور جو آپ بات کہتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، آپ اس کو پورا کرنے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ تو یہ کوالٹیز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کہ ہم وعدے پورے کرنے والے ہوں، ہم جو امانت ہمیں ملتی ہے اس کے بارے میں محتاط رویے سے چلیں، اپنے وعدے پورے کریں، آنیسٹ ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی سچے نہیں ہوتے، اور یہ جب تک ہم کام نہیں کریں گے، یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہوں گے، ہمیں مشکلات ہی رہیں گی۔ پھر آیت نمبر 33 میں فرمایا،
والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہنے والے ہیں۔ کون کون سی گواہیاں ہیں؟ سب سے پہلی گواہی تو جو ہم کلمہ پڑھ کے دیتے ہیں کہ اپنے رب کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مانتے ہیں، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی جو گواہی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اور کتنی گواہیاں ہیں، یعنی مختلف لوگوں کے حقوق جو ہم پہ ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ رہنا ہے، اور اپنے آپ کو کسی جگہ بھی جھوٹی گواہی سے بچا کے رکھنا ہے کہ کوئی ہمیں وہاں پہ کھڑا کر کے کہے کہ تمہارے سامنے معاملہ ہوا تھا نا، اور اس نے پہلے سے ہمیں کہا کہ پلیز تم نے میری سائیڈ لینی ہے، اور ہم ایک عجیب کشمکش میں ہیں۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی ایک قسم کا ایک جنرل سب کو پتا ہو کہ جی اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ کی پراکسی نہیں لگانی، آپ کو چیٹنگ نہیں کرانی، اگر میں گھر کے معاملات میں ایک خاتون خانہ ہوں تو میں نے انصاف سے بات کرنی ہے، میں کہ سسرال کے درمیان میں وہ جو ہے وہ گڑبڑیں نہیں پیدا کرنی اپنے لیے، اور اسی طرح سے اگر میں آفس میں کہیں کام کر رہی ہوں تو میں نے آنیسٹ ہونا ہے، جو مجھے ایس او پیز دیے گئے ہیں اس کے مطابق میں نے تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس اگر کوئی پیشنٹ آ کے کہتا ہے کہ مجھے آپ کوئی جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا دیں، مجھے چھٹی مل جائے گی، یا مجھے کوئی ادویات لکھ دیں کیونکہ ہماری کوئی کمپنی کی پالیسی ہے وہاں سے ہمیں یہ ادویات مل جاتی ہیں فری میں، تو میں نہیں لکھ سکتی کیونکہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یعنی یہ تمام معاملات جو ہیں اس میں انسان کو بہت زیادہ محتاط اور بہترین ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر آیت نمبر 34 میں آتا ہے، دوبارہ سے نماز کی بات ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ پہلے کیا تھا؟ دائمون، اور اب کیا بات آ رہی ہے؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نماز جو ہوتی ہے اس کی اب حفاظت میں کیا کچھ آئے گا؟ ایک تو نماز کی فکر کرنا، اس کے پورے ارکان پورے کرنا، پھر فرض نماز کو پڑھنا، سنتیں، اس کی تسبیحات، اس کی وضو، پھر نماز سے غفلت اختیار نہ کرنا، یعنی جتنی لمبی چیک لسٹ ہمارے پاس ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس پوری نماز کے معاملے میں بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہو رہے ہیں، اس کی حفاظت کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نماز انسان جو ہے نا جب پڑھتا ہے اور اس کے پراپر طریقے سے ادا کرتا ہے تو انسان کی پوری پرسنالٹی جو ہے نا وہ ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر کہا گیا اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنت میں عزت والے ہوں گے۔ کون لوگ؟ جن کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، جو بہت ووکل ہیں، جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، جو لوگوں کو امپریس کرنا جانتے ہیں، جو بڑے ریسورسفل دنیا میں نظر آتے ہیں۔ نہیں، کن لوگوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے؟ وہ لوگ جو صبر جمیل کرتے ہیں، وہ لوگ جو نمازوں میں اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ان کی انکنسسٹنٹ پیٹرن بھی لے کر آتے ہیں، جو سوال لینے والا محروم کو اس کا حق دینا جانتے ہیں، حقوق العباد پورے کرنا جانتے ہیں، امانت، صداقت اور امانت پہ چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کریں؟ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کس قدر کمپلیٹ پیکج دے کے کہا جا رہا ہے ان کو عزت سے ریسیو کیا جائے گا جنت میں۔ کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں یہ چیلنجز بڑے مشکل ہیں، جب آپ کسی کو یہی چیک لسٹ دیتے ہیں کافی پریشان ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا اس پہ ہم کیسے عمل کریں گے، یہ ہمارے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا، پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں۔ اب جہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا ہم نے اپنی پرسنالٹی کو بنانا ہے، اب کافروں کا رویہ بھی یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، جو ان میں سے کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے دوڑ دوڑ کے آتے ہیں؟ دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ۔ آیت نمبر 38، کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یعنی کام کیا کر رہے ہیں؟ واٹ از دا گراؤنڈ ریئلٹی، اور سوچ کس نیچر کی ہے، کس بات کی طرف وہ اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں؟ کیا وہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ ویسے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ویسے آپ کو دیکھ کر ایک کیجول ایٹیچیوڈ میں جاتے ہیں، لیکن وہ ایک جو وشفل تھنکنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ ان کی کہاں پہ چل رہی ہے؟ آیت نمبر 39 کو ذرا غور سے پڑھیے گا، کہا گیا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہ ہوگا، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے جو کچھ چاہیں ڈاکیومنٹس میں تبدیلی کرا لیں، جو کچھ چاہیں کسی اثر کے ذریعے اس کو بدل دیں۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا، پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ صرف مشرق اور مغرب کی بات نہیں ہوئی، مشارق
والمغارب، یعنی یہاں پر خاص طور پہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم تخلیق کے مراحل کو دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھنا شروع کریں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کنگڈم کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہولڈ کہاں تک جاتا ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، فلکیات، یعنی ہر طرح کی جانور، ہر طرح کی مخلوق، اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، پوری آپ کائنات کو اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہولڈ وہاں تک ہے. ہم اس میں کیا ہیں؟ ایک ٹائنی سپیک، نہ نظر آنے والی چیز. تو ہم کس زوم میں ہیں؟ ہم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ کوئی دین ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہمارا رب ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیں فیور دے رہا ہے نا کہ ہم اپنی زندگی کو بھی بہترین گزاریں، اور آخرت کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے بہترین مہمانی کا طریقہ ہمارے لیے رکھا ہے، جنت بنائی ہے، وہاں تک ہم پہنچ سکیں. آیت نمبر 41 میں آ رہا ہے، اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئے اور ہم عاجز نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چینج کر سکتے ہیں. آج کل تو دیکھیں کوئی مشکل کام ہی نہیں نا. ہم ایک پکچر لیتے ہیں تو فلٹر کے ذریعے ایک دم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں. فلٹر کے ذریعے ہم پوری وہ چیز کو بدل دیتے ہیں. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایسے ایسے ٹولز آئے ہوئے ہیں کہ پورا بیک گراؤنڈ اپنا چینج کر لیتے ہیں، پوری آؤٹ لک چینج کر لیتے ہیں. آج کل بڑی بڑی جو موویز بنتی ہیں اس میں کیا ہے، کوئی ایکچول وہ سیٹس نہیں لگے ہوتے، صرف وہاں پہ کروما لگا ہوتا ہے، گرین کلر کا وہ اسکرین ہوتی ہے جس کے ذریعے بعد میں وہ سارے افیکٹس بڑے مشکل جو ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں. تو ایک انسان اتنا کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں کہ پوری جنریشن کو بدل دے، پورے جو لوگ ہیں ان کو بدل کے ایک ایسی قوم کو لے آئے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی بات سننے والے ہوں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم پہ اس طرح ڈیپینڈنٹ ہے؟ کیا ہمیں یہ سوچیں آتی ہیں؟ جیسے آج کل کے لوگ یہی سوچتے ہیں، وہ سائنٹیفک ریسرچ پہ اتنا بیلیو کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ دین بہت پیچھے رہ گیا، دین ختم ہو گیا، دین کو وہ کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے. حالانکہ تمام سائنسز کہاں سے نکلتی ہیں؟ یہی دین سے ہی نکل کر آ رہی ہوتی ہیں. بس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا ہمارے لیے؟ کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہ کریں. جب ہم ایسے افراد کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے معاملات کو، فرسٹریشن ہوتی ہے نا، ہر انسان کو ہوتی ہے کہ کہیں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں پہ کوئی باتیں کی جا رہی ہیں. اور اب دیکھیں اس میں اور بھی بہت سے مسئلے مسائل آ چکے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو کافر ہیں یا جو بھی لوگ دین کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس زمانے میں سب کچھ کر رہے تھے. آج کل کے دور میں تو اب سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف فورمز پہ مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز کو فلوٹ کر دیا جاتا ہے. دین کے بارے میں کوئی نہ کوئی کوشچن مارک لگا دیے جاتے ہیں، ریلیشن شپس کے بارے میں بہت سی باتیں کر دی جاتی ہیں. کریکٹر اسیسینیشن کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے، کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کہہ دی جائے. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک چیز پڑھ لی تو اب کیا ہوگا، وہ جو الگوریدمز آپ کو پک کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اب ویسی ہی ویڈیوز آپ کے پاس سامنے بار بار آتی رہتی ہیں. تو بہت چیلنجنگ ٹائمز ہیں لوگوں کے لیے، افراد کے لیے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور یہاں پر ان آیات میں آگے ہمیں یہ ایک اپروچ دی جا رہی ہے، ایک طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. کہ ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کو سمجھا دیا، اب لوگ نہیں سمجھ رہے، ان کو گزارنے دیں جیسی وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن اب آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آیت نمبر 43 کو دیکھیے. جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں. وہ وقت آئے گا نا. یہاں پر اب آپ دیکھیں ان اے وے ان کو سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب وہ وہاں پہ نکلیں گے اور ایسے بھاگتے ہوئے جا رہے ہوں گے جیسے کوئی میگنیٹ ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ آیت نمبر 44 میں آتا ہے خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. جیسے ایک بہت خوفناک چیز آپ دیکھتے ہیں نا، یعنی کسی کے ہاتھ سے کسی نے کوئی چیز سنیچ کر لی، موبائل کھینچ لیا، پرس لے لیا، وہ پریشان بیٹھا ہے. گھر میں ایک دم ڈاکو آ جائیں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں، پریشان بیٹھا ہے. آپ نے کوئی بہت ڈریڈفل کوئی ایکسیڈنٹ ہو، اس میں آپ ہوں، کوئی بھی ایسی بہت مشکل جو کیفیت ہوتی ہے، اور اس وقت جو شکل پہ اور آنکھوں میں ایکسپریشن ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے
کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اس چیز کے بارے میں سوال کر رہے تھے تو ہم آپ کو کمپلیٹ آنسر دے رہے ہیں، اور کمپلیٹ آنسر کیا ہے کہ وہاں پر اب جب وہ فائنل ریالٹی کو فیس کریں گے، یہ کیفیت ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگی، اور اس کیفیت سے وہ اپنے آپ کو بالکل بھی بچا نہیں سکیں گے۔ اور یہاں پر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں نا، ہمیں وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسے ایک دعا ہمیں آتی پتہ چلتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگتے ہیں کہ دنیا کی جو تنگیاں ہیں اور آخرت کی تنگیاں جو ہیں، میرے رب ہم ان سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک دعا جو کہ ہم مانگتے ہیں اور ہمیں بار بار مانگنی چاہیے، وہ کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں سب سے بہترین بھلائی یہ ہے کہ آپ کو دین کی سمجھ ہو اور دین کی پریکٹس آپ کر سکیں۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا میں مانگیں اللہ تعالیٰ جب ہم حسنہ چاہیے تو اچھا سا گھر ہو، بڑی سی گاڑی ہو، خوب پیسے ہوں، یشی ہو، انجوائمنٹ ہو۔ سب سے پہلی نعمت اور جو حسنات میں سے جو ہمیں بہترین چیز مل سکتی ہے وہ دین ہے، دین کی فہم ہے، اور پھر آخرت میں بھی ہمیں بہترین چاہیے، اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جہنم کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا اگر ہم اس صورت کا خلاصہ اب دیکھ لیں تو ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ امپلسو سوال ہے، امپلسو پرسنالٹی ہے جو کفار کی ہے، امپلسو رویے ہیں، اور انہی باتوں کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ ایک تو ایسے افراد کے لیے وارننگز ہیں، ان کو قیامت کی وہ پوری جو پکچر ہے وہ بھی دے دی گئی ہے۔ پھر انسان کے اندر جو کمی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کہاں کہاں پہ مشکل میں ہوتا ہے، اور اس کو اس کا سلوشن بھی دیا گیا۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اپنی نمازوں کو درست کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو کہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور نبی کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو بھی وارن کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور نقطہ ضرور اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے لوگوں میں ایک اور بھی بہت بڑا چیلنج چل رہا ہوتا ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے کہ جب بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی میں، جیسے ہم نے آج بات کی، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے، امپلسو بیہیویئر ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو صرف سائیکالوجی کی نظر سے، نفسیات کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دین کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، دین شاید آپ پہ پریشر ڈال رہا ہے، یا دین کی سوچ جو ہے آپ کو تنگ کری ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ایک پرفیکٹ پیکیج، یا میں کہوں گی بہترین پیکیج ہے، اس کی طرف جانا چاہیے، اور وہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جب ہمیں لگے، خاص طور پہ جب ایسی باتوں کی نشاندہی قرآن پاک میں کر دی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف نشاندہی نہیں کرتے، ہمیں اس کا سلوشن بھی دیتے ہیں کہ ہمیں کن باتوں کو، کن اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کئی دفعہ دیکھیں گے کہ ایسی باتیں آئیں گی جو عبادت میں شامل ہوتی ہیں۔ تو عبادت کو ہمیں سب سے پہلے پرائرٹی پہ، ترجیحی بنیاد پہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکل بیسڈ لرننگ کر لینی چاہیے۔ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ آج کل کی جو سائیکالوجی ہے یا آج کل کے جو لائف کوچز ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے دین کی جو بنیاد ہے نا اس کو کھوکھلا کر دیا اور صرف ہم اس طرح کی باتیں، کچھ اسکل سیکھتے رہے، تو ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وہ پھر آپ کی بنیاد کھوکھلی ہوگی۔ یعنی آپ کا عقیدہ بھی مضبوط نہیں ہو سکے گا، آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی مضبوط نہیں ہوگا، اور وہی بات ہے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیں، چمکا لیں، لیکن آخرت کا تو لاس ہو جائے گا نا۔ تو ہمیں اپنے لیے ایک ون ون لانا ہوتا ہے، اور ون ون کس طرح سے ہوتا ہے کہ اسی طرح سے کہ آپ نے دیکھا کہ اچھا میرے اندر یہ کمی ہے، تو سب سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بتایا ہے، کون سے ایریے کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ جب ہمیں وہ ایریا سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ میرا چیلنج ہے، اور اس کے لیے مجھے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اس کے لیے مجھے حقوق العباد میں سے یہ کام درست کرنے ہیں، تو جب ہم ان باتوں کو سمجھیں گے تو یہیں سے ہماری بہتری کے راستے جو ہیں وہ کھلیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے جو سورت کے اینڈ میں بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو ہلکا نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو ڈاکیومنٹڈ ہمارے پاس آئی ہیں، ان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم اپنے لیے
وارننگز کو بھی سمجھیں اور جو ہمیں خوشخبریاں دی گئی ہیں ان کو بھی سمجھیں. تو ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ تمام باتوں کو سمجھیں گے تو پھر یہ جو بات اس صورت میں آئی ہے سورہ المعارج میں، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.